میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا بنی اسرائیل پر اترنے والے من اور سلوہ کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل جس علاقے میں 40 سال رہے، ان کے رہنے کے بعد پھر جو ان کو ایک قریہ، ایک بستی میں جانے کا حکم ملا تھا، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم نے اس بستی میں کس حال میں داخل ہونا ہے، یہ سارا ذکر ہمارا گزر چکا ہے۔ رب کائنات نے پھر فرمایا کہ تم اگر اس کی بارگاہ سے توبہ کرو گے تو وہ مالک کائنات تمہاری بخشش فرما دے گا۔ تو یہی آج کے حوالے سے بھی اسی بات کا آگے چلیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، فرمایا یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جانا اور کھانا جہاں سے تمہارا دل کرے، اور کس حال میں داخل ہونا کہ تم دروازوں سے سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، اور مجھ سے بخشش طلب کرنا، اس کے بدلے میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور تم پر مزید احسان فرما دوں گا۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سجدہ۔ دوسرا حطۃ کہنا ہے۔ حطۃ کا مطلب ہے کہ مالک ہماری بخشش فرما دے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے قرآن میں میرے فرمان کو بدلا وہ لوگ ظالم ہیں۔ وہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ قولا غیر الذی، انہوں نے اس قول کو دوسرے قول کے ساتھ بدل دیا۔ قیل لہم، ان سے کہا گیا، ان کے لیے کہا گیا فانزلنا علی الذین ظلموا، اور پھر آسمان دنیا سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، آسمان دنیا سے رجزا من السماء، آسمان دنیا سے ان کے لیے عذاب کو اتارا گیا۔ بما کانوا یفسقون، یہ عذاب اس لیے تھا کہ انہوں نے فسق کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ اب اس آیہ کریمہ میں 5 چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ پہلا یہ کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے فرمان کو بدل دیتے ہیں، فرمان کے بدلنے سے کیا مراد ہے وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ ظالم قوم ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نے حطۃ کہنا ہے، انہوں نے حطۃ کہنے کی بجائے انہوں نے حنطۃ فی شعیری، یعنی کہ انہوں نے گندم اس طرح کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہ قول کا بدلنا، مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ تم نے ظلم کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل قوم جب من و سلوہ سے کھا چکی، سارا کچھ لے چکی، اس بستی میں داخل ہونے لگی، انعام کو دیکھ کر وہ رب کو بھول گئے، خوشی کو دیکھ کر وہ مولا کو بھول گئے، یعنی کہ گھر میں تھوڑی سی نعمت کا مل جانے سے وہ اپنے مالک کو بھول گئے۔ نعوذ باللہ ہمارے ہاں بھی اب کچھ اس طریقے سے روش پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی شادی کی شامیانے بجے ہم رب کائنات کی ہر حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کی مہندی کے نام پہ، بارات کے نام پہ، ولیمے کے نام پہ، ڈریسنگ کے نام پہ، میک اپ کے نام پہ، دیگر ہمیں پتہ ہے، اور پھر ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر ہلکی سی مثال کے طور پر ہم سے رزق چھین لیا جائے، فاقہ آ جائے، گھروں میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی بحران پیدا ہو جائے تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ امیروں کو دیتا ہے، نعوذ باللہ ہمیں نہیں دیتا، یا اس طریقے سے یہ کلمات کفریہ ہیں۔ ایسے کلمات کا بدلنا، رب کائنات نے فرمایا جو کلمات کو بدل دیتا ہے وہ بندے، وہ قوم ظالم ہو جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ رب کائنات نے فرمایا تھا کہ تم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک حطۃ کہنا ہے، دوسرا اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے حطۃ کا مطلب ہے مالک ہمیں بخش دے، انہوں نے حطۃ کہنے کی بجائے حنطۃ یا حیحۃ کہنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں گندم دے، ہمیں فلاں چیز دے، یعنی کہ مذاق کرنے کے یہ مترادف آتا ہے۔
تو دوسرا انہوں نے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے ان دروازوں سے. انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کرتے ہوئے تو دروازے میں داخل نہ ہوئے بلکہ اپنی سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، جیسے کہ بچہ جو ہے وہ سلائیڈ لیتا ہے گھسیٹتے ہوئے، وہ اس طریقے سے اس شہر میں داخل ہوئے. تو انہوں نے دونوں فرمان کو بدل دیا. تو یہی ہمارا حال بھی آج کل یہی ہے. تو ہمارے ہاں بھی اکثر جو ہے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو کام خلاف سنت ہو اور خلاف حکم خدا ہو. اس کے لیے کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یہاں پر ایک بات یاد آئی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح مسجد میں ہوتا ہے، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، فرمایا اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کے دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح سنتی فی المسجد و برکۃ اللہ فی الآخرہ. فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے جو نکاح مسجد میں ہوتا ہے. لیکن ہم اس روش کو بھول گئے. ہمارے ہاں عموماً یہ چیزیں، بلکہ زیادہ تر یہ اکثریت اب ہوتا ہی نہیں ہے ایسا. ہم مسجد کے اندر کریم، آپ دیکھیں نا، ایک مثال کے طور پر عیسائی ہے تو وہ چرچ میں جا کے کرتے ہیں، یہودی ہے وہ اپنی یعنی کہ اپنی عبادت گاہ میں کرتے ہیں. سوائے مسلمان کے ہر قوم اپنی عبادت گاہ میں اپنا نکاح کرتی ہے، مگر ہم مسلمان تو وہ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ پر ہیڈ کا کیا حساب چل رہا ہے. شادی کرنا کتنی مشکل ہو گئی. بچیوں والے شادی کرنے سے 1000 دفعہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ معاملہ کیسے ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، مسجدوں میں نکاح کرنا چھوڑ دیا اور نکاح کی شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ بچیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی سفید بال آ جاتے ہیں، مگر ہمارے پاس جیب ساتھ نہیں دیتی، ہم ان کا نکاح نہیں کر پاتے. ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے. خدا را نکاح جو امیر ہیں، جن کے پاس 4 پیسے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں کل کو میرے بھائی نے بھی کرنا ہے، کچھ اس کی بھی شرم رہ جائے. یاد رکھیے گا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں درس دیا ہے کہ گھر میں گوشت پکائیں، اس کی ہڈیاں کوڑے کے اوپر نہ پھینکیں بلکہ دبا دی جائیں. وجہ کیا ہے؟ غریب دیکھے گا کہ آج فلاں صاحب نے جناب گوشت پکایا ہے، اس کا دل دکھی ہوگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی ہڈیاں دبا دی جائیں تاکہ اس کسی کا دیکھ کر دل دکھی نہ ہو. اسی طریقے سے یہ شادیوں کا حکم بھی یہ ہے. ہاں آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، مسجد میں نکاح کریں سمپل. اس کے بعد زوجین کو، دونوں کو، میاں بیوی کو عمرہ شریف کروا دیں. بہترین طریقہ ہے. عزت بھی رہ جائے گی، غریب کا دل بھی رہ جائے گا. اگر آپ نے اپنے غریب یعنی کہ شادی کے اوپر جناب آپ نے بہترین، اب تو اتنا رواج چل پڑا ہے کہ شادی کے اوپر جناب وہ سونے کی وہ پلے پھینکتے ہیں. ہمارے یہاں پیسے دیتے ہیں نا سونے کے کی انہوں نے ویلنا، ہاں جی، لیکن اب تو یہاں پر ہمارے ملک کے عمراء وہ سونے کی ویلے دیتے ہیں. تو جب یہ ایسا معاملہ ہوگا تو پھر بات کہاں تک چلی جائے گی. عزیزان نے گرامی قدر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو نہ بدلیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر کیا اتارا؟ مالک کائنات نے اس قوم کے اوپر جن قوم نے ظلم کیا تھا. یاد رکھیے یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے فَأَنزَلْنَا. فَأَنزَلْنَا، فا کا حرف جہاں پر آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً. جب انہوں نے ظلم کیا تو اللہ رب العزت نے فوراً ان پر عذاب نازل فرما دیا. ان پر عذاب، مفسرین نے فرمایا اس عذاب سے مراد طاعون کا عذاب تھا. طاعون کا عذاب کیسے آتا تھا؟ وہ پچھلی قوموں کے اوپر آتا تھا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ کی وجہ سے میری قوم پر بھی آ جائے. یہ طاعون کا مرض اعلانیہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. انہوں نے اعلانیہ گناہ کیا تھا. آج ہمارے ہاں اعلانیہ گناہ ہوتا ہے. گناہ بلانے کے لیے ہم کہیں نا جی فلاں جگہ کی محفل ہے، اس کی دعوت کوئی نہیں آئے گا، تو میں کہوں جی کہ فلاں جگہ جناب فلاں ایکٹر نے آنا ہے، فلاں کنجر نے آنا ہے، فلاں نے ہونا ہے، بلکہ میرے بتانے کے بغیر لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے گناہ جو ہے، گناہ کی طرف رغبت، گناہ جو ہے وہ اعلانیہ ہو رہے ہیں، اور نیکی کرنے والے وہ چھپ کے نیکیاں کر رہے ہیں. مسجدوں کے سپیکر اتارے جا رہے ہیں جن آپ کے آپ لاؤڈ سپیکر کرتے ہیں، اور جناب آپ کنجر نہ چالیں، بے شک ساری رات نہ چالیں، لیکن وہاں پر لاؤڈ سپیکر کا ایکٹ نہیں لگے گا. اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ اعلانیہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان میں طاعون کا مرض پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، طاعون کا مرض کیا ہے؟ یہ جسم کے اوپر ایک یعنی کہ گلٹی نما
انسان کے جسم کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ گردن کی بیک سے نکلتے ہیں اور یہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا کلر سرخ ہو جاتا ہے، پھر سرخ کے بعد ان کا کلر سبز ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر شدت کی تکلیف ہوتی ہے، جسم جو ہے وہ ٹوٹنا اور بخار کی شکل ہو جاتی ہے، متنا کا آنا یعنی کہ الٹی کا آنا اس میں کثرت سے ہوتا ہے، اور سبیلین میں سے بول کا نکلنا یعنی کہ پیشاب بہت زیادہ آ جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام طاعون کی بیماری کی اقسام ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ہم نے آسمان دنیا سے ان پر طاعون کی بیماری کو نازل کر دیا، اور پھر طاعون کی بیماری اتنی سخت ترین بیماری ہے کہ بندہ جو ہے وہ اکڑ اکڑ کر مرتا ہے، یعنی کہ انسان جھک کر نہیں بلکہ ایسے جیسے مردہ ہو جاتا ہے، بعد میں اکڑ اکڑ کر مرتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے میں جل کے مر رہا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ کے اوپر کوئی وبا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، فرمایا کہ وہاں سے نہ نکلا جائے، اور جہاں پر پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں کوئی وبا ہے وہاں پر داخل نہ ہوا جائے، وہاں پر رہ کر اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کی جائے۔ یاد رکھیے گا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اعلانیہ گناہ کرے اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرنی چاہیے، خفیہ گناہ کی توبہ بھی خفیہ کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا، اور جنہوں نے کہا تھا ہنتتن بدل دیا تھا، فرمایا انہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی بدل دیا اس دوسرے قول کے ساتھ، قیل لہم ان سے کہا گیا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر ہم نے آسمان سے نازل کیا، علی الذین ظلموا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی کہ وہاں پر بیماری تو آئی تھی مگر نیک لوگوں کو نہیں ملی بلکہ دوسرے لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ رجزا من السماء، ہم نے آسمان دنیا سے ان کے لیے عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون، عذاب کس لیے اتارا کہ وہ لوگ فاسق ہو چکے تھے۔ فاسق کہتے ہیں بولنے والے کو، بلانے والے کو، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بلا دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ظالم بھی ہو جاتا ہے، وہ فاسق بھی ہو جاتا ہے۔ مالک کائنات ان دونوں سے محفوظ فرمائے اللہ۔